This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Adnan Zahir, Master Trainer, Punjab Education Foundation. Respected teachers, this is the third recording of the first unit of grade 4. Title of the unit is Great Caliphs of Islam. In this third recording, I am going to cover 6th and 7th and final lectures of this grade. So without further ado, I will begin. The contents of these two lectures, they are adjectives. This time we will discuss adjectives in detail. پہلے ہم نے ایجیکٹیوز کو دیکھا تھا بٹ بریف اس کی ڈیفینیشن اور ایگزامپلس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس دفعہ ایجیکٹیوز کو ذرا اور ڈیٹیل میں کریں گے. اس کے ساتھ ہم آرٹیکلس کی اور ناؤنس کی بریفلی بات کریں گے. سو سب سے پہلے دس از ویری امپورٹنٹ فار our students to understand and learn the use of dictionary. So we have to make sure that students are able to use dictionary appropriately. جب سے اسمارٹ فونز کامن ہوئے ہیں تو اس سے کافی فرق پڑ گیا ہے کہ ہر موبائل فون کے اندر انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوتی ہے اور وہاں سے آپ آن لائن ڈکشنری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. بٹ دا انٹریز آف ڈکشنری ان بک شیپ دیٹ مسٹ بی لرنڈ بائی دا اسٹوڈنٹس دیٹ ہاؤ دے ہیو ٹو یوز اٹ. اینڈ ووکیبلری بلڈنگ میں جو ڈکشنری کو یوز کرنا ہے وہ بہت ہی ایک اہم اسکل ہے جو کہ ان کو آنی چاہیے. سو ایجیکٹیو جو ہے وہ جب آپ ڈکشنری میں کسی بھی ایجیکٹیو کو دیکھیں گے تو اس کے آگے ADJJ لکھا آتا ہے تاکہ جو ویور ہے یا کنسلٹنٹ ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ ایک ایجیکٹیو ہے. تو ایجیکٹیو کا کام کیا ہے؟ اٹ ڈسکرائبس اے ناؤن اور اے پروناؤن. تو یہ ہوتا ہے when we enter a new word in a dictionary is our best friend. It does not just gives us meanings, it provides us wealth of information. کہ یہاں پر جو ہماری بک کے اندر ٹاسک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ جو ہیں یہ ورڈز جو ہیں ان کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ملتی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈکشنری جو ہے اٹ پرووائڈز یو sufficient information about the words. For example, amazing and ambassador. تو اگر ان ورڈس کو if we look for these words in dictionary and if we write amazing تو اس کے بریکٹ میں وہاں پر میننگ کے پہلے لکھا ہوگا کہ it's an adjective. اور ambassador لکھیں گے تو اس کے آگے n لکھا ہوگا, n standing for noun. تو اس کے بعد ڈیفینیشنز اس کی میننگس آ جائیں گی. واٹ از امیزنگ؟ امیزنگ از somebody or something that causes wonder or surprise, something which is incredible. تو ایسی چیز جو آپ کو دیکھ کے آپ حیران ششدر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واو. اور ایمبیسڈر that is an accredited diplomat sent by a state as its permanent representative in a فارن کنٹری. جو
ہمارے ایمبیسڈرس ہوتے ہیں جو عام طور پر ممالک ایک دوسرے ممالک کے ساتھ کے اندر بھیجتے ہیں. سفارتکار ہمیں جن کو کہتے ہیں سفیر. تو ایمبیسڈر کیا ہوتا ہے؟ سفیر ہوتا ہے. جہاں جن لوگوں کو آپ دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے ملک کا نقطہ نظر اس ملک میں بتائیں گے اور وہ آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ڈکشنری کے اندر سینونیمز، اینٹونیمز اور ایگزامپلس بھی دی گئی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ ایک بڑا اچھا اور پروڈکٹیو ٹاسک ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کہ آپ کلاس روم کے اندر ڈکشنری رکھیں، یا کلاس روم میں نہیں بھی اویلیبل تو آپ پرنسپل آفس میں رکھ سکتے ہیں، اور بچوں کو گروپ وائز آپ 4 یا 5 گروپس میں بچوں کو ڈیوائڈ کر کے یو کین اسائن دیم ٹاسک آف لوکنگ the meanings and explanations of certain words from the text. آپ بک میں سے اپنا جو لیسن آپ نے پڑھایا ہے اس میں سے جو بھی چیلنجنگ ورڈز آپ کے نزدیک ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا یہ گروپ جو ہے یہ ان ورڈز کو ڈکشنری میں دیکھے گا اور اس کی ڈیٹیل ساری کلاس کے ساتھ شیئر کرے گا. تو اس طرح سے ان کی اسپیلنگ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں آگے کہ اسپیلنگس میں اب یہاں پر جو ورڈ دیے گئے ہیں ہماری ایکسرسائز کے اندر وہ ہیں کامبیٹ، اینیمی، فیلڈ، رول اینڈ لیڈر. تو آپ گیپ فلنگ ایکٹیویٹی جیسے یہاں پر دی گئی ہے کہ ایک اسپیلنگ جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ اس نے بلینک چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہم بچوں کو ٹاسک دے سکتے ہیں کہ the اسٹوڈنٹس آر سپوز ٹو فل the gaps and complete the spellings of the word. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی اسپیلنگ کی پریکٹس ہو جائے گی اور ان کی جو ووکیبلری ہے، ووکیبلری بینک ہے، دیٹ ول آلسو سویل. تو جو ہمارا گرامر کے ریلیٹڈ پہلی چیز جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آرٹیکل ہے. جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرٹیکل کیا ہے. آرٹیکلز آر ویری اسمال بٹ امپورٹنٹ ورڈز دیٹ کم بیفور ناؤنس. کہ یہ چھوٹے لیکن بہت ہی اہم حروف ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں جو کہ ہم ناؤنز کے پہلے استعمال کرتے ہیں. دے ٹیل اس اباؤٹ ناؤن ویدر اٹ از جنرل اور اسپیسیفک، کہ وہ عام ہے یا خاص ہے. اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے ساتھ یوز کیے گئے ناؤن سے. دیر آر 2 ٹائپس آف آرٹیکلس. انڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیفینٹ آرٹیکل کون کون سے ہیں؟ اور این. انڈیفینٹ آرٹیکل the. انڈیفینٹ آرٹیکل اینڈ این we use before singular. یہ اہم ہے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل کہاں پر آئے گا؟ سنگولر کے ساتھ. جہاں پر ایک سے زیادہ ہو جائیں گے ناؤنس تو وہاں پر آرٹیکل پھر نہیں آ سکتا، انڈیفینٹ آرٹیکل وہاں پر نہیں آ سکتا. دس از یوز بیفور اے سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤن ہونا چاہیے. تو use a before singular countable noun that starts with a consonant letter. جیسے a book, a table, a cat, a university. Although U is a vowel letter and university starts with a U, but the sound it gives is U, y. تو y sound سے start ہو رہا ہے اس لیے وہ واؤل ساؤنڈ نہیں دے رہا، کانسوننٹ ساؤنڈ دے رہا ہے. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. اور ایز فار ایز این از کنسرنڈ وی یوز این بیفور سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن دیٹ اسٹارٹس ود اے واؤل ساؤنڈ. تو صرف اور این میں اتنا ہی ڈفرینس ہے کہ ہم یوز کریں گے بیفور اے سنگولر کاؤنٹیبل noun that starts with a consonant sound, while we will use an before a singular countable noun which starts with a vowel sound. For example,
an apple, an elephant, an hour. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو hour ہے HOUR it starts with H which is a consonant letter, but since it's not giving any sound, it's silent here, so we'll use an instead of a. دوسرا ہے جی definite article the. Use the definite article the before any noun, singular or plural, countable or uncountable, when you are talking about something specific that both the speaker and listener know about. یہی ایک رول ہے کہ جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے، بچوں کو سکھانا سمجھانا ہے کہ ڈیفینٹ آرٹیکل صرف اس صورت میں آئے گا جب ہم ایسے ناؤن کی بات کریں کہ جس کے بارے میں اسپیکر اور لسنر، بولنے والا اور سننے والا، دونوں کو پتہ ہو کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے. وہ ناؤن سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے، اور کاؤنٹیبل بھی ہو سکتا ہے اور انکاؤنٹیبل بھی ہو سکتا ہے. جو انڈیفینٹ آرٹیکل تھا وہ صرف کاؤنٹیبل اور سنگولر کے ساتھ آنا تھا، لیکن جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہے یہ سنگولر اور پلورل اور کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل دونوں ناؤنس کے ساتھ آ سکتا ہے. اینڈ ایگزامپلز آر پاس می دا بک آن دا ٹیبل، آئی وینٹ ٹو دا پارک یسٹرڈے. اسپیسیفک پارک ہے نا جس کی بات پہلے بھی کہیں کی گئی ہوگی. دا سن از شائننگ برائٹلی. تو یونیک چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیفینٹ آرٹیکل ہی یوز کرتے ہیں، جیسے ارتھ ہے، سن ہے، مون ہے. یونیک ہوتا ہے نا جو اپنی مثال آپ ہو، جس کا جیسا اور کوئی نہ ہو. تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ ایک گیپ فلنگ ایکٹیویٹی ہے یہاں پر، جہاں پر آپ نے انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلس کی پریکٹس کرنی ہے. The man who wrote this book is famous. She has a bag on the table. He is drinking a glass of milk. Kulsum is an intelligent girl. Do you know where the airport in my city is? Did you forget the car keys? تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤنس کے اوپر. ہم نے ناؤنس کی بات پہلے کی تھی، لیکن کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل کی ڈسکشن ہم نے نہیں کی. سو ناؤنس جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آر نیمنگ ورڈس. ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از اے ناؤن. سو وٹ از کاؤنٹیبل ناؤن؟ دیز آر ناؤنس دیٹ ریفر ٹو things that we can count individually. They have both singular and plural forms. تو کاؤنٹیبل ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ناؤنز ہیں جن کی ہم گنتی کر سکتے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے ان کی ہم گنتی کر سکتے ہیں، اور یہ سنگولر اور پلورل فارم میں ہو سکتے ہیں. یعنی کاؤنٹیبل ایسے ناؤن ہوں گے جو سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا پلورل بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک کتاب، ایک سیب، ایک کرسی، ایک لڑکا، ایک سٹی شہر، ایک پھول یا ایک ملک. تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 ہو سکتے ہیں نا. بکس بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، ایپلز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، چیئرز بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، بوائز، فلاورز، کنٹریز، سٹیز، یہ زیادہ ہو سکتے ہیں ایک سے. سو دے کین بی بوتھ سنگولر اینڈ پلورل. سو یہ ان کی یوزج کیا ہے؟ وی کین یوز نمبرز ود دیم. 1 book 2 book، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس طرح سے نمبرز ایڈ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں 10 books are there in my bag. I know the names of 20 countries. اس طرح سے یہ جتنے بھی جن کی ہم نے ابھی اگزامپل دی ان کے ساتھ آپ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل اور این ان کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ یوز کریں گے کہ کانسوننٹ لیٹر سے ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور این اس کے ساتھ یوز کریں گے جو کہ ایک باؤل ساؤنڈ کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤنز. واٹ آر انکاؤنٹیبل ناؤنز؟ Uncountable nouns that refer to things that cannot
be counted individually. تو یہ بالکل اس کا الٹ ہو گیا. کاؤنٹیبل کیا تھے؟ جن کو آپ انڈیویجولی کاؤنٹ کر سکتے ہیں, ایک ایک کر کے گنتی کر سکتے ہیں, جبکہ انکاؤنٹیبل ایسے ہوں گے کہ جن کی ایک ایک کر کے آپ گنتی نہیں کر سکتے. they usually do not have a plural form. تو ان کی plural form نہیں ہوتی, مطلب آپ ان کو plural form میں کنورٹ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ آپ نمبر بھی ایڈ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا ہیں, وی تھنک آف دیم ایز اے میس اور اے کانسیپٹ. جیسے واٹر ہے, تو واٹر اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس 3 کتابیں ہیں تو یہ درست فکرہ ہوگا, ہے نا. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے پاس 3 پانی ہیں؟ بھائی یہ انکاؤنٹیبل ہے, اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا. اس طرح سے ملک ہے, شوگر ہے, رائس ہے, انفارمیشن ہے, ایڈوائس ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو دو انفارمیشنز دیں. اچھا اب انگلش میں اس کو آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے. جب انگلش میں انفارمیشن یا ایڈوائس کی بات کرنی ہے تو پھر ہم نے پیسز آف انفارمیشن بولنا ہے اور پیسز آف ایڈوائس بولنا ہے. آئی گیو ہم 2 پیسز آف ایڈوائس. میں نے اسے 2 نصیحتیں کی. اردو میں یہ فکرہ ٹھیک ہے. میں نے اسے 2 خبریں دی, یہ اردو میں فکرہ ٹھیک ہے. لیکن انگلش میں 2 خبریں نہیں ہیں. انگلش میں ہوگا آئی گیو ہم 2 پیسز آف نیوز, آئی گیو ہم 2 پیسز آف انفارمیشن. اس طرح سے آئی گیو ہم 2 پیسز آف ایڈوائس. اس طرح سے انکاؤنٹیبل میں فرنیچر آ جائے گا, ہیپینس آ جائے گا, گلاس آف واٹر. سو جنرلی وی ڈو ناٹ یوز اور این ڈائریکٹلی بفور them unless specifying a type or unit. یعنی اگر ہم ایک اس کی ٹائپ کو مطلب اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں تب ہم اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل لگا سکتے ہیں. جیسے I'll have a coffee, ٹھیک ہے, یا I'll have a cup of coffee. تو اس طرح سے آپ انڈیفینٹ آرٹیکل لگا سکتے ہیں. ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل نہیں آئے گا جیسے کہ کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ آ جاتا ہے. تو ابھی یہاں پر کچھ ورڈس ہیں, تو وی ہیو ٹو لک فار ویدر دے آر کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل. تو پہلا ہے ویدر. نو اٹس ویری ٹرکی. Weather itself is generally uncountable. However, if we are talking about specific types of weather like cold weather, bad weather, hot weather, humid weather, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, it can sometimes act as countable in specific contexts. یعنی کچھ جگہوں پر اس کو پلورل یعنی کاؤنٹیبل کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. بٹ جنرلی اٹس انکاؤنٹیبل. ویدر جو ہے وہ ایک فنومینا ہے, تو وہ اس لیے جنرلی انکاؤنٹیبل ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمز اٹ کین ایکٹ ایز کاؤنٹیبل ایز ویل. اچھا جی, جو ورڈز یہاں پر دیے گئے ہیں اور اس میں گرل ہے, گرل کیا ہے, کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل. اگر میں 3 گرلز کہوں تو کاؤنٹیبل ہوگا یہ, یس کاؤنٹیبل ہے. اس طرح سے فرینڈ کاؤنٹیبل ہے, پارک کاؤنٹیبل ہے, برڈس کاؤنٹیبل, فلاور کاؤنٹیبل ہے, بٹرفلائی اٹ آلسو از کاؤنٹیبل, ایئر اگین لائک ویدر اٹ از جنرلی انکاؤنٹیبل. یوزلی اس کو انکاؤنٹیبل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. The source may have an unusual clarification. I will highlight this as an exception. Blue کیا ہے, uncountable ہے. Time uncountable, food uncountable, fun uncountable. تو یہ کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل کو ہم نے ڈسکس یہاں پر کیا.
اب ہم ایجیکٹیوز کی طرف چلتے ہیں. ایجیکٹیوز اور ان کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. ایجیکٹیوز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آر ڈسکرائبنگ ورڈس. یہ ناؤنس کو یا پروناؤنس کو کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں. Adjectives can describe nouns in many different ways. They tell us about what kind, how many and which one. Adjective of color ہو سکتا ہے, adjective of quality ہو سکتا ہے. Adjective of color ہے نا, جیسے green grass, blue sky, red apple. تو کوالٹی اس کی جو خوبی, کریکٹرسٹک کو, اس کی جو اس کا خاصہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے وہ ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے. جیسے کائنڈ پرسن, بریو سولجر, ٹال بوائے, بیوٹیفل فلاور, گڈ بک. دین دیر از ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی. تو اٹ ڈسکرائبس دا اماؤنٹ اور ہاؤ مچ اور مینی ناؤنز آر دیئر. فار ایگزامپل 4 ایپلس, much water, many books, some people. تو یہ کیا ہے, ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی. ایڈجیکٹو آف سائز, it describes physical dimensions of a noun. کہ وہ اس کا سائز کیا ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم ایڈجیکٹو آف سائز یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل لارج بلڈنگ, ٹائنی اینٹ, اسمال روم. اس طرح سے شیپ ایڈجیکٹو آف شیپ ہے, تو راؤنڈ ٹیبل کہہ سکتے ہیں, اسکوائر ٹیبل کہہ سکتے ہیں, ٹرائنگولر بلاک کہہ سکتے ہیں, راؤنڈ بال کہہ سکتے ہیں. دین نمبر 6 ایڈجیکٹو آف اوریجن. یہ ایسا ہے جو کہ اس کی ناؤن کی اوریجن کو, کہ وہ آیا کہاں سے ہے. جیسے کہ اس کی مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے اور پلیس آف اوریجن کا ہے, وہ آیا کہاں سے. جیسے پاکستانی سٹیزن, پنجابی سوٹ, چائنیز فوڈ, امریکن کار. تو یہ اس کی اوریجن کو ڈسکرائب کرتا ہے. اور یہاں پر کچھ ورڈز بھی دیے گئے ہیں. کوالٹی کے لیے کائنڈ, بریو, ہیپی, ڈیلیشیس, بریو. کوانٹی کے لیے 4, مینی, فیو, سم, سیورل. سائز کے لیے لارج, اسمال, ہیوج, ٹائنی, میڈیم. شیپ کے لیے ٹرائنگل, اسکوائر, راؤنڈ, اوول, ریکٹینگولر. اوریجن کے لیے پاکستانی, امریکن, چائنیز, انڈین اینڈ فرینچ. اس کے بعد اس کی ورک شیٹ ہے, اس میں ایم سی کیوز اور اس کے بعد ایم سی کیوز کے بعد ٹرو اینڈ فالس ہیں اور اینڈ پہ میچ دا کالم ہے. اس کی آنسر کی بھی یہاں پر شیئر کی گئی ہے. اینڈ دس کنکلوڈز آر لیکچر نمبر 6. ناؤ لیکچر نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں ہم کیپٹلائزیشن کی اور سلیبلز کی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کریٹیو رائٹنگ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. سو کیپٹلائزیشن اینڈ سلیبلز دے سیم اسمال. کیپٹلائزیشن ایسے ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسان اور چھوٹا سا کام ہے, لیکن یہ بڑا اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری انگلش کی جو کریکٹنیس ہے, لکھنے کی صلاحیت درست طور پر انگریزی کو, اس کو بہت امپیکٹ کرتی ہے, اس پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. تو کیپٹلائزیشن کے کچھ رولز ہیں, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم جب بھی ایک سینٹنس کو شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا ورڈ ہے اس کا پہلا لیٹر کیپٹل آئے گا. اس طرح سے پراپر ناؤنز جو ہیں, کیپٹلائز آل پراپر ناؤنز. تمام پراپر ناؤنز جو ہیں ان کو ہم ان کے پہلے لیٹر کو کیپٹلائز کریں گے. ڈیز آف دا ویک, منتھس آف اے ایئر. اچھا, پھر اس کے بعد جو آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے یونیورسٹی آف پنجاب ہے یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, تو ان کے جو فرسٹ لیٹرز ہیں ان کو بھی ہم کیپٹل میں لکھیں گے. اس طرح سے لینگویجز آ جاتی ہیں یا نیشنلٹیز آ جاتی ہیں, جیسے پاکستانی ہے یا اردو ہے یا انگلش ہے یا عربک ہے, تو فرسٹ لیٹرز ول بی کیپٹلز. اس طرح سے ریلیجیس ٹرمز جو ہیں, جیسے اسلام ہے, مسلم ہے, قرآن ہے, اللہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو ریلیجیس ٹرمز ہیں
ان کے بھی پہلے لیٹرز کو ہم کیپٹل لکھیں گے. پروناؤن فرسٹ پرسن سنگولر پروناؤن سبجیکٹیو کیس اس کا جو ہے آئی وہ ہمیشہ کیپٹل آئے گا نو میٹر ویئر اٹ اپیئرز ان اے سینٹینس. اگر وہ درمیان میں یا اینڈ پر بھی آتا ہے تو اگر آپ نے اکیلا فرسٹ پرسن سنگولر پروناؤن اینڈ اٹ سبجیکٹیو کیس یو آر گوئنگ ٹو یوز آئی, یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ کیپٹل. تو یہاں پر کیپٹلائزیشن کے لیے کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں, تو ان کو مین از ناٹی ہیز اے ناٹی کیٹ, تو مین کا ایم کیپٹل آئے گا. وی کی ناٹ گو ٹو اسلام آباد آن دس فرائیڈے, تو فرائیڈے کا ایف کیپٹل, اسلام آباد کا آئی کیپٹل اور وی کا ڈبلیو کیپٹل آئے گا. وی فرسٹ ہے اور اسلام آباد اور پراپر ناؤن ہے, اور فرائیڈے از ون آف دا ویکس آف ڈے آف اے ویک. دا ٹیچر آسکڈ دانش ٹو ریڈ دا لیسن, تو اس میں دا ٹیچر میں دا چونکہ اسٹارٹنگ ورڈ ہے تو اس کا ٹی کیپٹل آئے گا, اور دانش پراپر ناؤن ہے تو اس لیے اس کا ڈی کیپٹل آئے گا. اس طرح سے پشاور, لاہور, کوئٹہ, کراچی آر موسٹ فیمس سٹیز آف پاکستان, تو اس میں یہ سارے کے سارے پراپر ناؤنس ہیں, پشاور, لاہور, کوئٹہ, کراچی اینڈ پاکستان, تو ان کے پہلے لیٹرز کیپٹل آئیں گے. سیلیبلز کیا ہوتے ہیں ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ دا اسمالسٹ یونٹ آف اے کمبینیشن آف ساؤنڈس از سیلیبل. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, اس میں ایک واؤل کا ہونا ضروری ہے. سیلیبل از اے یونٹ آف پروننسیشن ہیونگ ون واؤل ساؤنڈ ان اٹ ود اور وداؤٹ سراؤنڈنگ کانسوننٹس. تو کانسوننٹ کے بغیر بھی واؤل سیلیبل بن جاتا ہے, بشرط یہ ہے کہ وہاں پر واؤل موجود ہو. بہت سارے ورڈس ہیں جن کے اندر کانسوننٹس نہیں ہیں لیکن وہ سیلیبلز بنے ہوئے ہیں, جیسے کان ہے, اس کی انگلش کیا ہوتی ہے ایئر. اب جب آپ بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پروننسیشن کا یہ رول ہے کہ وین ایور لیٹر آر کمز ایٹ این اینڈنگ پوزیشن اور اف اٹ از ناٹ فالوڈ بائی اے واؤل ساؤنڈ اٹ ریمینز سائلنٹ. اس کو اس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو یہ پتہ چلے کہ دیر از این آر ایٹ دی اینڈ, بٹ اس کو آپ پروناؤنس نہیں کرتے. جیسے یہی ورڈ میں نے ابھی بولا ایئر, تو سننے والے کو پتہ چلا کہ اس کے آخر پر آر موجود ضرور ہے لیکن اس کو میں پروناؤنس نہیں کر رہا, ایئر کہہ رہا ہوں. اس طرح سے آئی ہے آنکھ, تو آئی آنکھ اور ایئر ان دونوں میں کانسوننٹس نہیں ہیں, واؤلز ہیں, تو پھر بھی یہ سیلیبلز ہیں. یہ اسپیلنگ میں اور ردم آف دا لینگویج میں بہت ہیلپ فل ہیں سلیبیفیکیشن جو ہے نا. A syllable is a unit of pronunciation having vowel sound. Every syllable has one and only one vowel sound. ایک سے زیادہ vowel sounds ایک syllable کے اندر نہیں ہو سکتی. اگر ایک سے زیادہ vowel sounds آ جائیں گی تو پھر وہ syllable کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, پھر syllables بڑھ جائیں گے. When you say word, you can often feel the number of syllables by counting how many times your chin drops or how many distinct beats you hear. تو اس کا ایک ہم نے طریقہ یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہینڈ چن ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی فسٹ بنائیں اینڈ کیپ اٹ ویری کلوز ٹو یور چن, مکہ بنا کے تو اس کو اپنی چن کے بالکل نزدیک رکھیں اینڈ اسپیک اینی ورڈ. لائک میں اپنا نام بولتا ہوں عدنان, تو جب میں نے بولا تو آئی ریئلائزڈ کہ مائی چن ٹچڈ مائی فسٹ ٹوائس, یعنی وہ جو میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا نا اپنی تھوڑی کے نیچے, چن کے نیچے, اٹ ٹچڈ دیٹ چن ٹوائس, دو دفعہ اس نے. کیوں؟ کیونکہ میں نے 2 دفعہ واؤل بولا. واؤلس بولنے کے لیے چونکہ واؤل کی پروڈکشن کے دوران ووکل آرگنز کوئی بھی انوالو نہیں ہوتے سوائے آپ کے جو کے, کہ آپ صرف اپنا جو کم یا زیادہ کھولتے ہیں. جیسے اگر میں آ ساؤنڈ کہتا ہوں تو میرا جا زیادہ کھلتا ہے, لیکن اگر میں ای ساؤنڈ کہتا ہوں تو میرا جو کم کھلتا ہے, تھوڑا کھلتا ہے, جبڑا کم کھلتا ہے.
پھر ہمارے لپس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. اگر میں او کہتا ہوں تو راؤنڈڈ شیپ ہوتی ہے لپس کی, لیکن اگر میں اے کہتا ہوں تو اسپریڈ شیپ ہوتی ہے میرے لپس کی. تو یہ دو چیزیں ہیں جو انوالو ہوتی ہیں واؤلس کی پروڈکشن کے دوران. تو اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا جا اوپن ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ میں نے واؤل پروڈیوس کیا ہے. تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لفظ کے اندر کتنے سلیبلز موجود ہیں. یہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں سلیبیفیکیشن کے لیے. پاکٹ 2 سلیبل والا ہے, بنانا 3 سلیبل والا ہے, آفٹرنون 3 سلیبلز والا ہے, کمپینینز 3 سلیبلز, گرینڈ فادر 3 سلیبلز, کلاس روم 2 سلیبلز, رینبو 2 سلیبلز, balloon 2 syllables, teacher 2 syllables, elephant 3 syllables, elephant, leader 2 syllable, citizenship 4 syllables, opponent 3 syllables. So یہ آپ بچوں کو پریکٹس کے لیے دے سکتے ہیں. تو ایک مائنڈ میپ یوز کرتے ہوئے آپ نے کریٹیو رائٹنگ کیسے کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ بہت سارے پرومپٹس ہیں جو بچوں کو دے سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو آلویز اسٹارٹ ود سینٹرل ٹاپک, کے درمیان میں سینٹرل ٹاپک لکھ دیا. جیسے یہاں پر جو مائنڈ میپ دیا گیا ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لکھا گیا ہے, تو درمیان میں ہم ان کا نام لکھ دیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں گے, اور اس کی برانچز اس کو برانچ آؤٹ کر دیں گے کہ ڈیٹ آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ لکھ دیں گے, ڈیٹ آف ڈیتھ لکھ دیں گے, پرسنالٹی ٹریٹس لکھ دیں گے, اینڈ فیملی لکھ دیں گے. اب ہم نے یہ برانچ آؤٹ اس کو کر دیا سینٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے, تو باقی یہ ہم نے ہائی لائٹس مینشن کر دیں اس کی برانچز کے طور پر. تو پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ میپ ہے, اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک پیراگراف لکھیں. پھر آپ یہ ضرور کیجئے کہ ان کو ایک لمٹ دے دیں بچوں کو کہ آپ نے 50 ورڈز 100 ورڈز 100 250 ورڈز کا پیراگراف لکھنا ہے. تو اس کے بعد سب برانچز ان کی بنا دیں. جیسے یہ جو ہم نے برانچز ان کی بنائی تھی کہ ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ, ڈیٹ آف ڈیتھ, پرسنالٹی ٹریٹس, فیملی, کیریئر, اچیومنٹس ایٹسیٹرا. تو سب برانچز میں ہم پھر آگے مزید ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کہ جیسے فیملی لکھا ہے تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ مدر یا فادر یا انکل یا ڈاٹر. تو اس طرح سے وہ لکھیں گے کہ ہز فادرز, بچے جب لکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا فیملی میں کہ ہز فادرز نے ہز صلی اللہ علیہ وسلم فادر واز حضرت عبداللہ, ہز صلی اللہ علیہ وسلم مدرس نیم واز حضرت آمنہ, اس طرح سے وائف اینڈ ڈاٹر. تو وہ اس کو ڈیٹیل میں لکھ سکیں گے. تو ان کو بتائیں کہ یہ اس کو کرونولوجیکلی کریں کہ وی اسٹارٹ فرام دی برتھ اینڈ وی اینڈ آر پیراگراف ٹو دی ڈیتھ. تو اس طرح سے وہ اپلائی کریں گے اپنا یہ مائنڈ میپ پہ اپنا فوکس, اور وہ ایک پیراگراف لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. جیسے یہی مائنڈ میپ جو یہاں پر آپ کی بک میں مینشنڈ ہے, تو اس کے اوپر وہ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن in Makkah in 570 in the year 570 and passed away in Medina in year 632. His personality was exemplary. He was known
he sallam, was known for being truthful, kind and compassionate. He sallam, came from a noble family with his sallam's father being Hazrat Abdullah and mother Hazrat Amna. In his sallam's early life, he sallam, was a successful merchant before becoming prophet of Islam. His sallam's greatest achievements include uniting the Arab tribes, spreading the message of Islam and receiving Holy Quran, which transformed human history. تو اس طرح سے یہ ایک ایگزامپلری پیراگراف یہاں پر دیا گیا ہے. آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں یو ول گیو دیم دا فریڈم ٹو رائٹ دس پیراگراف یوزنگ دیئر اون وکیبلری اینڈ انفارمیشن. تو یہ کچھ فل ان دی بلینکس ہیں, ان کو ہم کرتے ہیں. ہز انکل ہیز اے ہاؤس سملر ٹو فیصلز. تو یہ سینٹینس جو ہے نا یہ اسٹینڈ الون ایگزامپل ہے. یہ صرف بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے. He bought dresses which are very high in price. He who made the world is the creator of everything. تو اس طرح سے آپ اور ایگزامپلری سینٹینسز دے سکتے ہیں کہ جس سے ان کا جو اسلامک ہسٹری ہے اس کے بارے میں ان کو کلیئرٹی ہو جائے. اس طرح سے نیکسٹ یہاں پر جو ٹاسک دیا گیا ہے دیٹ از آسک اسٹوڈنٹس فار سینونیمز اینڈ کامن ورڈس. سینونیمز جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈکشنری سکلز میں سے ایک یہ بھی ہے اس کا فائدہ کہ ہم جو ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ورڈ کے ملٹیپل سینونیمز مل جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے وہ اسٹرینتھن آور رائٹنگ میکینکس بائی focusing on accurate capitalization and building block of the words and syllables. So یہ اس سے ہماری جو رائٹنگ ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, اس میں نکھار آتا ہے, بڑھوتری ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس وکیبلری بینک بڑھ جائے گا اور ہمیں سینونیمز کا اگر پتہ چلے گا تو. اس کے بعد اس کی کچھ ورک شیٹ ہے جس میں اوبویسلی پہلے کی طرح جیسے میں نے بولا کہ کیپٹلائزیشن کے لیے ایکسرسائز دی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پر ایم سی کیوز ری انفورسمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں اور کچھ فل ان دی یہ ٹرو اینڈ فالس ہیں اور میچ دا کالم ہیں. تو ہمیں یہاں پر ہماری جو ورک شیٹ ہے اس کے اندر اس کے اوپر آنسر کی موجود ہے, یہاں سے آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ود دس دا فرسٹ یونٹ گریٹ کیلپس آف اسلام از کمپلیٹیڈ. اس کو ابھی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ دیز آڈیو لیکچرس ول کلیریفائی دا مٹیریل دیٹ از اویلیبل in form of lectures which has been shared with you. Thank you very much.